بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم اسٹڈی سینٹر کی جانب سے میں سید عدیل شاہ گیلانی آج ایک نئے تحقیقی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں کی دلچسپی ہے اسلامی فقہ میں، اخلاقیات میں، سوشیولوجی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں یا پھر انٹیلیجنس میں، وہ حضرات آج کی میری گفتگو کو ذرا غور سے سنیں، کیونکہ یہ موضوع ان کی دلچسپی کا ہے۔ آپ سب نے یہ تو پڑھ رکھا ہوگا کہ میاں بیوی کی جو پرائیویسی ہے، اسلام نے اس کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ بچوں کو بھی والدین کے کمرے میں اجازت کے بغیر یا پھر دستک دیے بغیر داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ اسی طرح سوشل لیول پر جو پرائیویسی ہے اس کا بھی اسلام نے کافی لحاظ رکھا ہے اور حکم دے رکھا ہے کہ کسی کے دروازے پر اگر 3 مرتبہ دستک دی جائے اور وہ شخص باہر نہ آئے تو پھر واپس آ جانا چاہیے۔ اچھا، اس ضمن میں وہ احادیث بھی ہمیں ملحوظ رکھنی پڑیں گی جن کے مطابق میاں بیوی کے درمیان جو خفیہ چیزیں ہیں ان کو اگر کوئی شخص پبلک لیول پر ایکسپوز کرے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا کل ملا کر مطلب یہ ہے کہ جو راز ہے اس کی حفاظت کا اسلام نے پوری طرح خیال رکھا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جہاں سے ہمارے ریسرچر کی یا محقق کی تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل لیول ہو، سوشل لیول ہو، پولیٹیکل لیول ہو، کسی بھی لیول پر اسلام نے پرائیویسی کا لحاظ تو رکھا ہے، لیکن آج کے زمانے میں CCTV کیمرے آ چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ کیمرے بہت امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہمیت ہے ان کی، لیکن ان کی وجہ سے پرائیویٹ زندگی جو ہے یا پھر سوشل جو لائف ہے اس کو بڑا سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کسی انسان کی جو نجی زندگی ہے نا، اب وہ اس کی نجی زندگی نہیں رہی۔ کچھ سال پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ میں اسٹیٹ لیول پر جو CIA ان کی جو انٹیلیجنس کی ایجنسی ہے اس کے خلاف لوگ جو تھے احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں جو کیمرے لگائے تھے وہ تو اپنی سیکیورٹی کے لیے لگائے تھے، لیکن CIA نے ان کیمروں کو ہیک کر کے عام لوگوں کی پرائیویسی کو توڑا ہے اور ان کے بیڈ روم تک کے جو مناظر ہیں وہ ریکارڈ کیے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بھی ان دنوں خفیہ ایجنسیاں جو ہیں ان کے خلاف عوام کی طرف سے یہ احتجاج آ رہا ہے سامنے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ خفیہ کیمرے لگا کر اہم لوگوں کی ویڈیوز بناتی ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ مہینے قبل کچھ سیاستدانوں کی کچھ ویڈیوز لیک کر دی گئی تھیں اور بین الاقوامی سطح پر ان ویڈیوز کی وجہ سے پاکستان کی اچھی خاصی بے عزتی ہوئی تھی، جگ ہنسائی ہوئی تھی۔ تو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا وہ ہیکنگ آج کل تو عروج پر ہے۔ اس کی وجہ سے اب نہ تو کسی کی انفرادی زندگی محفوظ ہے، نہ کسی کی فیملی لائف محفوظ ہے، نہ کسی کی سوشل لائف محفوظ ہے۔ ایون کہ جو سرکاری راز ہیں، جو سیکرٹس ہیں، وہ بھی اب محفوظ نہیں ہیں۔ بلکہ اب تو انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا موبائل ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، بے شک آپ اس کو بند کر کے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہیں اور اس کو کسی نے ہیک کیا ہوا ہے اور آپ کی آوازیں سن رہا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ کا کیمرہ کوئی اور بندہ یوز کر رہا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ یہی سمجھیں گے میرے موبائل کو لاک لگا ہوا ہے۔ تو کہاں رہ گئی آپ کی پرائیویسی؟ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فیس بک جو اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے کہ یہ بندہ کون کون سی ویب سائٹ وزٹ کر رہا ہے، کون کون سی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے۔ ہمارے سارے پاسورڈ جو ہیں وہ فیس بک کے پاس ہیں، کبھی بھی فیس بک ان کو مس یوز کر کے ہمارے اکاؤنٹس میں جو پیسے ہیں ان کو خالی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے موبائلوں کے جو مائکس ہیں یا ان کے جو کیمرے ہیں وہ ہیک کر کے ان کی گفتگو سنی جاتی ہے اور ان کے گرد و نواح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اب اس سائنسی انقلاب نے انسان کی پرائیویٹ لائف کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور متاثر کرنے میں بعض مثبت پہلو بھی ہیں، منفی بھی ہیں۔ اب اسلامک اسٹڈیز کا جو اسکالر ہے اس کے لیے یہاں تحقیق کا بہت بڑا سکوپ موجود ہے۔
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ جو کنٹمپریری سیکرٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو معاصر خفیہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور ان سرگرمیوں کی روشنی میں انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کی پرائیویسی کی جو حدود ہیں، جو قیود ہیں، جو لمیٹیشنز ہیں، ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدود اور قیود متعین کی جا رہی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو خفیہ ایجنسیاں ان کاموں میں ملوث ہیں، کیا اسلام نے ان کے لیے کوئی سسٹم دیا ہے، کوئی ضابطۂ اخلاق دیا ہے؟ کیا شریعت کے اندر ان کے لیے کوئی تعلیمات موجود ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے کوئی اخلاقی حدود متعین کر سکتے ہیں اسلام کی روشنی میں؟ یہ بھی اس تھیسس میں معلوم کیا جائے گا۔ اور اس ضمن میں جو بنیادی اسٹڈی ہے، جو ابتدائی مطالعہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں خلافت راشدہ کے زمانے میں جو جاسوسی کا نظام تھا نا، اس کو پڑھ کے جو ہے نا ایک تھیم اپنے ذہن میں یہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب عہد نبوی میں جاسوسی کا جو نظام تھا اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، خلافت راشدہ میں جو جاسوسی کا نظام تھا اس پر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ انسان کی انفرادی اور جو اجتماعی پرائیویسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں اس کی کون کون سی نوعیت سامنے آتی ہے۔ تو اوورآل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی پرائیویسی کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، اور عہد حاضر میں یہ CCTV کیمرے، موبائل کے کیمرے یا اس کے علاوہ دیگر جو جاسوسی کے آلات ہیں، ان کے استعمال سے متعلق اسلام کیا حدود اور قیود متعین کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو خفیہ ایجنسیاں آج کل کے زمانے میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے اسلام نے کون سا ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ دیا ہے۔ اس تھیسس کے میں چیپٹرز آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ لوگوں کو بنا بنایا حلوہ مل جائے نا تو وہ قدر نہیں کرتے۔ سر دست میں یہی کہہ سکوں گا کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی کے استاد ہیں یا پھر آپ مقالات کے نگران بھی ہیں، تو اپنے کسی لائق فائق جو اسکالر یا اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس کام پر لگائیں آپ۔ اور اگر آپ خود کسی یونیورسٹی کے اسکالر ہیں اور اپنے مقالے کے لیے موضوع کی تلاش میں ہیں، تو اس کے بارے میں اپنے سپروائزر کو قائل کیجیے اور پھر کام شروع کیجیے۔ MPhil اور PhD دونوں کی سطح پر یہ مقالہ لکھا جا سکتا ہے، اور اس ضمن میں اگر کسی قسم کے مواد کے حوالے سے، سائنوپسس کی تیاری کے حوالے سے کہ کوئی آپ کو معاونت چاہیے تو مسلم اسٹڈی سینٹر سے رابطہ کیجیے، جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔